سوات کے گراسی گراؤنڈ میں نون لیگ آج جلسہ کرے گی. انتظامات مکمل ہیں. پنڈال سج چکا ہے. جلسے سے نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف خطاب کریں گے. مزید جانتے ہیں شہزاد عالم سے. جی شہزاد. جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے آج سوات میں پاور شو کیا جا رہا ہے، جس کے لیے گراسی گراؤنڈ منگورا میں تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے. یہاں پر انتظامیہ کے مطابق تقریباً 8000 کرسیاں لگائی گئی ہے اور کارکنان ہے اس کی آمد کا سلسلہ مختلف علاقوں سے ان کی اطلاعات ہے کہ روانہ ہو چکے، لیکن تاحال وہ پنڈال میں نہیں پہنچے. جو سیکورٹی کے انتظامات بھی اٹھائے گئے اور توقع کی جا رہے کہ میاں محمد نواز شریف، مریم نواز شریف، شہباز شریف، امیر مقام اور دیگر رہنما بھی خطاب کریں گے. آج جو گراسی گراؤنڈ میں پاور شو کیا جا رہا ہے اس کے لیے کارکنان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. جی. ایران میں 9 پاکستانیوں کا قتل غیر انسانی عمل تھا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران میں پاکستانی حکام متعلقہ حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں. امید ہے تحقیقات مکمل ہونے پر ایرانی حکام تفصیلات شیئر کریں گے. بھارت کے لوگ پاکستانی شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے گزشتہ ہفتے سیکرٹری خارجہ نے اس حوالے سے ثبوت دیے. ایران کے وزیر خارجہ کا دورہ 2 طرفہ تعلقات کے لیے انتہائی اہم تھا. ایرانی وزیر خارجہ نے نگراں وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقات کی. ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر ذمہ دار ٹھہرایا جائے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستانی عوام کی برداشت اور ان کی بحالی کی صلاحیت پر یقین رکھتا ہے. پاکستان میں پی ٹی آئی ریلی پر حملے کی مذمت کرتے ہیں. انتخابی عمل کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی تشدد کی مذمت کرتے ہیں. Deepest sympathies to those affected by the attack on the PTI party rally in Pakistan. We believe in the resilience of the Pakistani people and their ability to recover. This attack is one of many we have seen in the last month against multiple parties across Pakistan. The Election Commission itself has come under attack in several places. We strongly condemn any violence which undermines the electoral process. The Pakistani people have the right to choose their leader without fear or reprisal or violence, and we remain committed to working with Pakistan to address the shared threat posed by terrorist groups throughout the region, and we support the Pakistan government's efforts to combat terrorism. We want to see free and fair elections take place in Pakistan. جس جج نے نواز شریف اور مریم نواز کو 10 سال سزا دی انہیں بانی پی ٹی آئی مرد مومن کہتے تھے. آج بھی فیصلہ ان کا ہے. کیا وہ جج صحیح تھے اور آج غلط ہیں؟ کہا کرتے تھے چوری نہیں کی تھی تو تلاشی دے دیں. پھر تلاشی دے دینی تھی نا. مصدق ملک کی بانی پی ٹی آئی پر شدید تنقید. کہا بانی پی ٹی آئی نے اسٹیٹ سیکرٹ کو لہرا کر باہر پھینکا. نواز شریف کو اور ان کی بٹیا کو 8-10 سال قید کی سزا دی تھی اور ان کو مرد مومن کہتے تھے. تو آج بھی تو فیصلہ جج محمد بشیر کا ہے. تو وہ والا جج محمد بشیر غلط تھا اور یہ والا جج محمد بشیر صحیح ہے. کوئی آپ کو تصویر نظر آئی نواز شریف صاحب کی کہ وہ کسی کو شیرینی یا لڈو کھلا رہے ہیں یا خوشیاں منا رہے ہیں؟ دوسروں کی تکلیف کے اوپر جو لڈو بانٹ رہے تھے، جو خوشیاں منا رہے تھے، وہ کیا تھی؟ 3-3 4-4 آپ کے پاس اپیلیں موجود ہیں. میاں محمد نواز شریف کے لیے تو کوئی ریلیف نہیں تھا. آپ نے جو تحفے لیے وہ ڈکلیئر نہیں کیے. جو جمع کروایا جس کی مالیت 3 ارب اور 15 کروڑ روپے تھی، ان کو اپنے ہی بیوروکریٹس کے ذریعے 2 کروڑ روپے کا ڈکلیئر کر کے 90 لاکھ میں خرید لیا. پھر 3 ارب یا 4 بیچ دیں. آدھے ڈکلیئر کریں، آدھے ڈکلیئر بھی نہ کریں اور جتنے مرضی میں بیچ دیں. یہ ہے وہ معاملہ. کہا کرتے تھے کہ جناب چوری نہیں کی تھی تو تلاشی دے دے ہونا. تو پھر دے نہیں تھی نا. اسٹیٹ سیکرٹ کے ڈاکیومنٹس تھے، آپ نے ایسے کر کے لہرا دی اور باہر پھینک دیے. وہ پاسداری جس کا آپ نے حلف لیا ہوا ہے اس کو تار تار کرنے پہ سزا ہوئی. رہنما پی ٹی آئی لطیف کھوسا کہتے ہیں سائفر کیس میں جس طرح سزا سنائی گئی، سرکاری وکیل کے جونیئر کو بانی پی ٹی آئی کا وکیل بنا دیا گیا. یہ آئین کے منافی ہے. نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کیس کیوں نہیں سنایا گیا؟ 8 فروری کو نتیجہ آئے گا تو نواز شریف لندن جاتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے مجھے کیوں بلایا. نواز شریف کو یاسمین راشد شکست دیں گی. پنجاب میں کلین سویپ کریں گے. سزا کی گئی اور جس طرح سے سرکاری وکیل کے جونیئر کو عمران خان کا وکیل مقرر کر دیا گیا جو آئین کے ہی منافی ہے. توشہ خانے کا کیس نواز شریف کا کیوں نہیں سنا گیا؟ آصف علی زرداری کا کیوں نہیں سنا گیا؟ یوسف رضا گیلانی کا وہ کیوں نہیں سنا گیا؟ سزا بھی کر دیتے ہیں بغیر 342 کا بیان لیے. کرپٹڈ قسم کی جو ہے یہ سزائیں ہونی تھی. 8 فروری کو جب نتیجہ آئے گا تو یہ محترم نواز شریف صاحب لندن جہاز پہ جاتے ہوئے کیسے سنائی دیے جائیں گے کہ مجھے
کیوں بلایا؟ ڈاکٹر یاسمین نواز شریف کو ہرا رہی ہے. یہاں تو پی ٹی آئی سویپ کرے گی اور پنجاب جس کے پاس ہے پاکستان اسی کے پاس ہے. سارے آئی پی پیز والوں کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. خٹک صاحب کے جو ماشاءاللہ پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی بھی ضمانتیں ضبط ہوں گی. جن نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے ان کے آپ حشر دیکھ لیں گے کہ کیا حشر ہوتا ہے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف اڈیالہ جیل میں نکاح کیس کی سماعت جاری ہے. جج نے ملزمان کو پیش کرنے کا حکم دے دیا. وکلاء صفائی کی غیر حاضری پر برہمی کا اظہار کیا. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بھی آج اڈیالہ جیل میں ہوگی. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر سماعت کریں گے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان ہے. توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت کے فیصلے کی تصدیق شدہ کاپی فراہم کی جائے. بانی پی ٹی آئی کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے دی ہے. حسین احمد چودھری آگاہ کیجیے. بانی پی ٹی آئی کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اور درخواست دائر کی گئی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کی تصدیق شدہ کاپی فراہم کی جائے. توشہ خانہ کیس کا ٹرائل قابل اعتراض اور قابل مذمت انداز میں چلایا گیا. درخواست میں کہا گیا ہے کہ وکیل صفائی کو جرا کرنے کا موقع بھی فراہم نہیں کیا گیا. میڈیا کے ذریعے علم ہوا کہ بانی پی ٹی آئی کو سزا دی گئی ہے. سزا کی گئی ہے کہ احتساب عدالت کو فیصلے کی کاپی فراہم کرنے کا حکم دیا جائے. درخواست میں نیب اور اسٹیٹ کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے اور یہ درخواست اپنے حسین احمد چودھری آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. تو توشہ خانہ کیس کا ٹرائل قابل اعتراض قابل مذمت انداز میں چلایا گیا. درخواست دائر کر دی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق کی سنگل بینچ کے تمام مقدمات کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی. بانی پی ٹی آئی اور وکیل سکندر ذوالقرنین سلیم کی درخواستوں کی کاز لسٹ بھی منسوخ ہو گئی. بانی پی ٹی آئی اور سکندر ذوالقرنین نے 2 سرکاری ڈیفنس کونسل مقرر کرنے کے خلاف درخواست دائر کی تھی. وکیل سکندر ذوالقرنین کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سرکاری ڈیفنس کونسل مقرر کر کے حق کے جرح کو ختم کیا گیا. کاز لسٹ منسوخ ہونے سے بانی پی ٹی آئی اور وکیل سکندر ذوالقرنین کا کیس بھی منسوخ ہو گیا. بھارت باز نہ آیا. مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے اوچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. مردم شماری کمیشن نے اکثریتی علاقوں کی نشستیں 83 سے بڑھا کر 90 جبکہ مسلم اکثریتی علاقوں کی نشستوں میں صرف 1 کا اضافہ کیا ہے. مقبوضہ کشمیر میں 56,000 ایکڑ اراضی بھی ہندوستانی فوج نے ناجائز طور پر قبضے میں لے رکھی ہے. نئے ڈومیسائل قوانین کے تحت 50 لاکھ سے زائد ہندوؤں کو کشمیر کا ڈومیسائل بھی دے دیا گیا. مودی سرکار 5 لاکھ پنڈتوں کے لیے اسرائیل کی طرز پر کالونیاں بھی بنانے جا رہی ہے. مودی سرکار کے ان تمام تر اقدامات کا مقصد مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں پاکستانی نژاد برطانوی شہری سمیت 3 گمشدہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت. اصغر عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. اپڈیٹ کیجیے گا. جی، اس سے برطانوی شہری جو پاکستانی نژاد ہیں ان سمیت 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، وہ لاپتہ کیا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ سفر کے دوران تھے کہ انہیں اسے گرفتار کیا گیا اور ان کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہاں ہے رابطے کے باوجود، اور ان کو 14 تاریخ تک عدالت نے رپورٹ طلب کر لی ہے. اس کے علاوہ ایک اور شہری کے والد آج عدالت میں پیش ہوئے. ان کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کے خلاف جو بھی مقدمات ہیں وہ ان کو عدالت میں پیش کر دیا جائے، لیکن میرا بیٹے کو واپس کر دیا جائے. میں جے آئی سی میں بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں. اس پر عدالت نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں اپنی بھرپور کوشش کرے گی اور وفاقی وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کو کہا ہے کہ ان کے سیکرٹری سے ایک ذاتی حلف نامے کے ساتھ اس بارے میں رپورٹ پیش کریں کہ اس شہری کا بیٹا کہاں ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات 5 فروری کو ہوں گے. تحریک انصاف کے فیڈرل الیکشن کمشنر رؤوف حسن نے شیڈول جاری کر دیا. 31 جنوری 2024 تک رجسٹرڈ تمام ممبران کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی. نتائج کا باضابطہ اعلان 6 فروری کو کیا جائے گا. پارٹی کے رجسٹرڈ ممبران پینل یا چیئرمین کے امیدوار کے حق میں مختص مقامات پر ووٹ ڈال سکتے ہیں. پارٹی ممبران اپنا ووٹ رابطہ اپلیکیشن انٹرا پارٹی الیکشن ماڈیول کے ذریعے بھی ریکارڈ کرا سکتے ہیں. کاغذات نامزدگی 1 سے 2 فروری تک پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ یا ویب سائٹ سے حاصل کیے جا سکیں گے. کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ 2 فروری کو رات بجے تک ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا 38واں اجلاس. کابینہ نے صوبے میں 3 MPO کے نفاذ میں 3 ماہ کی توسیع کی تجویز مسترد کر دی. خواجہ نذیر اپڈیٹ کیجیے گا. پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا 38واں اجلاس ہوا، جس اجلاس کے اندر اہم ترین فیصلے کیے گئے، جس میں پہلے فیصلے کے تحت صوبے بھر میں
3 MPO کی 3 ماہ کے لیے توسیع کو پوری کا پنجاب کابینہ نے متفقہ طور پہ مسترد کر دیا، جبکہ اس کے علاوہ پنجاب میں جو عام انتخابات ہے اس کے لیے 6 فروری سے لے کر 9 فروری تک 8 فروری تک جو ہے وہ مکمل طور پر ایک تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کی منظوری دی گئی، جبکہ 8 فروری کے انتخابات کو غیر جانبدارانہ اور آزادانہ کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کے جو قواعد و ضوابط ہیں میں عمل کرنے کا بھی عزم کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے الیکشن کمیشن کے احکامات کی روشنی میں عام انتخابات کے لیے 32,000 کیمرے خریدنے کی منظوری دی، جبکہ کابینہ نے اس کے علاوہ موٹر وہیکل زون 1969 جو ہے اس کی منظوری دی گئی، جبکہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں سمارٹ تھانوں کی تعمیر کے لیے اراضی منتقل کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر 7,570 کلومیٹر طویل جو کینالز ہیں ان کی بھل صفائی کی بھی منظوری دی گئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت بلوچستان اور کے پی میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس 3 بجے ہوگا۔ زاہد مشواری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی زاہد۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، اور چیف الیکشن کمشنر کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں نگران وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ اور متعلقہ جو حکام ہیں وہ شریک ہوں گے۔ وزیر داخلہ الیکشن کمیشن کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دیں گے، اور دونوں صوبوں میں کے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز بھی اس اجلاس میں طلب کیے گئے ہیں، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان سے متعلق رپورٹ الیکشن کمیشن میں پیش کی جائے گی، اور امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ کے لیے جو متعلقہ انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے نمائندہ بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کے پی میں 15 سیاسی شخصیات کو شدت پسندوں کی جانب سے دھمکیاں ملی ہیں۔ عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ 15 سیاسی شخصیات کو جو ہے وہ تھرڈ کاؤنٹر ٹیررنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک فہرست مرتب ہوئی ہے، جس میں ان کے نام شامل کیے گئے ہیں۔ یہ وہ فہرست ہے جو نہ صرف عام انتخابات بلکہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہے گزشتہ 5 سال میں مختلف نوعیت کے جن کو کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ تھرٹ وصول ہوئی ہے، ان کی دھمکی امیز کال یا کچھ ان کو لیٹر وصول ہے، اس تمام چیزوں کو ایک فہرست مرتب کی گئی ہے، جس کے حوالے سے تمام جو ہے وہ ڈی پی اوز آر پی اوز کو ان لوگوں کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے حوالے سے اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے کاؤنٹر ٹیررنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آغاز میں بات کریں گے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ 77 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے سائفر وزارت خارجہ کو واپس نہیں بھیجا۔ اس معاملے سے دیگر ممالک سے تعلقات پر اثر پڑا۔ حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ 2 روز کا اس میں جو ہے وہ سزا سنائی گئی تھی، اور اب صفحات پر مشتمل آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اور لکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے سائفر وزارت خارجہ کو واپس نہیں بھیجا۔ سائفر کے معاملے پر دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا ہے۔ سماعت کے دوران وکلاء صفائی غیر سنجیدہ دکھائی دیے ہیں۔ عدالت نے لکھا ہے کہ 17 ماہ کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ سائفر کیس تاخیر سے دائر نہیں کیا گیا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی کہ بطور وزیر اعظم سائفر واپس بھجواتے، انہوں نے اب تک جو ہے وہ کاپی واپس نہیں بھجوائی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی عدالت کے ساتھ چھپن چھپائی کا کیس جو ہے وہ کھیل جو ہے وہ کھیلتے رہے ہیں۔ 77 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے جاری کیا ہے، اور وکلا کی جو سنجیدگی تھی اس حوالے سے بھی لکھا ہے کہ وکلا صفائی غیر سنجیدہ دکھائی دیے۔ متعدد بار جو ہے وہ نوٹس جاری کیے گئے لیکن وکلا پیش نہیں ہوئے۔ ساتھ ساتھ حق جرا اور حق دفاع سے متعلق بھی لکھا گیا ہے کہ 2 سرکاری ڈیفنس کونسل عدالت کو مجبوراً طور پر مقرر کیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیس انتقام تک پہنچا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جو کیس ہے وہ اختتامی مراحل میں اس وقت داخل ہوا جب وکلا کی جانب سے مسلسل تاخیر کی گئی، اور اس کے بعد سرکاری ڈیفنس کونسل مقرر کیے گئے، اور اس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور عدالت نے جو ہے وہ 10 سال قید کی سزا کا حکم جاری کیا ہے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو۔ 77 صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔